اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے مصروفیت آدھا علاج ہے۔ یہ ڈاکٹر سید احمد MRC سائیکک کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ نیوزی لینڈ، یہ ان کی ایک مضمون ہے، مینٹل ہیلتھ میڈ ایزی آن فیس بک، گوگل سائٹس اینڈ یوٹیوب۔ کئی سال پہلے میری ایک مریضہ نے مجھ سے کہا کہ دا مور آئی ڈو دا بیٹر آئی فیل، یعنی میں جتنا مصروف رہتی ہوں اتنا ہی میری طبیعت مجھے بہتر لگتی ہے۔ اس نے بہت سادہ الفاظ میں بہت کمال کی بات کہی، جو اس کے بعد میں بہت زمانے تک مریضوں کو نقل کیا کرتا تھا۔ میں تقریباً تمام ہی مریضوں سے کہا کرتا ہوں کہ جو دوائی ہم دیتے ہیں یہ صرف آدھا علاج ہے، باقی آدھا علاج یہ ہے کہ تم روزانہ اپنا وقت کس طرح گزارتے ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ریسرچ بھی یہی کہتی ہے کہ اگر مریضوں کے دو گروپ ہوں جو بالکل ایک ہی دوا لے رہے ہوں، ان میں سے ایک گروپ دوائی لینے کے علاوہ دن بھر کوئی کام نہ کرتا ہو، صرف بستر پر لیٹے یا صوفے پر بیٹھے ٹی وی یا موبائل دیکھتا رہتا ہو، اور اس کے مقابلے میں دوسرا گروپ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا ہو، باقاعدگی سے ورزش کرتا ہو، لوگوں سے ملتا جلتا بات چیت کرتا رہتا ہو، تو باوجود اس کے کہ دونوں گروپ ایک ہی دوا لے رہے ہوں، دوسرے گروپ کی بیماری نسبتاً کافی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ بہت سال پہلے کا ایک مریض مجھے یاد ہے جس کی فیملی جب اسے لے کر آئی تو وہ دن رات اپنے گھر کی دو چھتی میں گزارتا تھا۔ اس کے گھر والوں سے دن بھر ملاقات یا بات نہیں ہوتی تھی۔ رات کے 2-3 بجے کچن میں آتا، 2-3 مخصوص سبزیاں تھیں جو اسے پسند تھی، وہی کچی سبزیاں کھا لیتا اور پھر واپس دو چھتی میں چلا جاتا۔ سالوں سے اسی طرح اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ میں اس وقت جس ہاسپٹل میں کام کیا کرتا تھا اس کا ڈے سینٹر، یعنی وہ مرکز جہاں مریض آ کر دن گزارتے ہوں، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہوں اور رات کو واپس اپنے گھر چلے جاتے ہوں، بہت اچھا تھا۔ میں نے اس کی فیملی کو کہا کہ اسے ہفتے میں 5 دن وہاں لانا شروع کر دیں۔ انہوں نے لانا شروع کر دیا۔ اب وہ مریض دن بھر وہاں ڈرائنگ، رنگ بھرنا اور اس طرح کی مختلف ایکٹیویٹیز میں مصروف رہتا اور لوگوں کے ساتھ تھوڑی بات چیت بھی کر لیتا۔ جب اس طرح سے کئی مہینے گزر گئے اور اسے دن میں آنے کی عادت ہو گئی تو آہستہ آہستہ گھر والوں سے مل کے ہم نے یہ پلان بنایا کہ وہ شروع میں ہفتے کے ایک دن فیملی کے بزنس کے آفس جانے لگا اور باقی دن یہاں ڈے کیئر آتا تھا۔ اگلے کئی مہینے میں بہت آہستہ آہستہ اس کا پورا ہفتہ فیملی کے بزنس میں گزرنے لگا، جہاں وہ اس کے اکاؤنٹس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ پھر ایک ملاقات میں اس کی فیملی نے بہت خوشی سے مجھے بتایا کہ انہوں نے اسے ایک موٹر سائیکل خرید دی ہے۔ اب وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے اور خود دفتر آنے جانے لگا ہے۔ سب سے خوشی کا موقع یہ تھا جب اس کی فیملی والوں نے کہا کہ کہیں اس کی شادی کی بات چل رہی ہے، لیکن وہ لڑکی والوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے، تو کیا میں ان کے ساتھ ایک میٹنگ کر لوں گا؟ میں نے کہا ضرور کر لوں گا۔ اس میٹنگ میں لڑکا اور لڑکی دونوں کے والدین شامل تھے۔ میں نے انہیں صاف صاف بتایا کہ اسے کیا بیماری ہے، کیا علاج ہو رہا ہے، علاج سے کس قدر بہتری آئی ہے، اور یہ کہ اگر وہ باقاعدگی سے علاج کرواتا رہے گا اور دوا لیتا رہے گا تو امید ہے کہ ٹھیک رہے گا۔ اس کے بعد اس کی شادی ہوئی اور جب تک میں پاکستان میں رہا اور اسے دیکھتا رہا وہ ٹھیک ہی رہا۔ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں نے اسے پہلی دفعہ دیکھا تو وہ ایریپیر ازول 15 ملی گرام روزانہ لے رہا تھا، اور جب میں نے اسے آخری دفعہ دیکھا تو وہ تب بھی ایریپیپرا ازول 15 ملی گرام روزانہ لے رہا تھا۔ جتنی بھی بہتری اس کی طبیعت میں آئی اس کی وجہ دوا نہیں تھی، بلکہ یہ تھی کہ اس نے بہت آہستہ آہستہ اپنی مصروفیت کو بڑھایا۔ پہلے اس کام سے شروع کیا جس میں اس پہ ذرا سا بھی دباؤ نہ پڑے، مثلا صرف کلر کی کتابوں میں رنگ بھرنا اور ڈرائنگ کرنا۔ پھر اس کام کی نوعیت بہت آہستہ آہستہ مشکل ہوتی گئی اور وہ آفس میں کام کرنے لگا اور پھر ہوتے ہوتے خود مختار ہو گیا۔ سارا کمال ریہیبلیٹیشن کا تھا، دوا کا نہیں تھا۔ تب سے اب تک جب بھی میں کسی مریض کو پہلی دفعہ دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ بیماری کی علامات اور دوا کا ڈسکشن تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تم کام کیا کرتے ہو، ورزش کون سی کرتے ہو
اور لوگوں سے ملنا جلنا کیسا کرتے ہو، اور ہر دفعہ مریض سے یہی سوال پوچھتا ہوں، یہاں تک کہ تنگ آ کے وہ کچھ نہ کچھ کام بھی شروع کر دیتا ہے اور ورزش بھی کرنے لگتا ہے۔ میں لوگوں کو یہی سمجھاتا ہوں کہ علاج کا مقصد صرف علامات کو کنٹرول کرنا نہیں ہے۔ علاج کا مکمل مقصد یہ ہے کہ تم اس بیماری، دوا اور علاج کے ساتھ اتنی ہی اچھی زندگی گزارو جتنی تم اس وقت گزارتے اگر تمہیں یہ بیماری نہ ہوتی، اور جیسی تمہاری عمر کے وہ تمام لوگ گزارتے ہیں جنہیں کوئی نفسیاتی بیماری نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔